کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا آپ واقعی مطمئن ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں تیار ہوں، یا دل کے کسی کونے میں ایک خوف سا ہے، ایک خلش سی ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی تھا، اگر آج سب کچھ ختم ہو جائے تو کیا ہمارے اعمال ہمیں جنت تک لے جانے کے لیے کافی ہیں، یا ہم صرف امیدوں پر زندہ ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، جب نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، اور وہی فیصلہ کریں گے جو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی اس لمحے کے لیے تیاری کی ہے، یا ہم دنیا کی مصروفیات میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ اصل مقصد ہی بھول گئے ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ایک انسان کو جنت کے قریب لے جاتی ہیں، تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیں۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ بات آپ کی زندگی بدل دے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے راز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے سب سے اہم ہے۔ جنت وہ ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم امید رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس کے قابل بن رہے ہیں؟ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی جنت ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف خواہشات سے نہیں کھلتا بلکہ عمل سے کھلتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی ہے نماز کی پابندی۔ وہ لوگ جو نماز کو صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات سمجھتے ہیں، جو اذان کی آواز سننے میں ہی اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں، جو فجر کی نیند کو قربان کرتے ہیں، جو سجدے میں اپنے دل کی بات اللہ سے کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو جنت اس سے دور نہیں رہتی۔ دوسری نشانی ہے اللہ پر مکمل بھروسہ۔ جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں، تب وہ ذات ہے، وہی رب ہے جو ہمارے ساتھ ہے، وہی ہوتا ہے۔ یہی ایک یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے، یہی یقین اسے مایوسی سے بچاتا ہے، اور یہی یقین اسے جنت کے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ تیسری نشانی دوستو یہ ہے سچائی، سچ بولنا۔ اصل بات کو دیکھا جائے تو سچ بولنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہو، لیکن جو لوگ ہر حال میں سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ چوتھی نشانی بہترین اخلاق ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے؟ کیونکہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ پانچویں نشانی ہے ذکر الہی۔ جو لوگ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دل زندہ رہتے ہیں، اور جو دل زندہ ہو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ چھٹی نشانی ہے حلال رزق۔ آج کے دور میں حرام کمائی بہت عام ہو چکی ہے، لیکن جو لوگ حلال کماتے ہیں چاہے کم ہو وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ حرام وقتی فائدہ دیتا ہے مگر آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ دوستو ساتویں نشانی ہے توبہ۔ انسان کامل نہیں رہتا، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین وہ ہیں جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی توجہ کا انتظار کرتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دوستو آٹھویں نشانی ہے حیا۔ حیا صرف لباس تک محدود نہیں بلکہ یہ نظر، بات اور کردار سے بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ حیا اختیار کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نویں نشانی ہے دوسروں کو معاف کرنا۔ دل میں کینہ رکھنا انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، جبکہ معاف کرنا انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 10ویں نشانی ہے صبر۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ جب انسان مشکل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑا راز ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے نیت۔ نیت انسان کے ہر عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور ہاں اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں۔
کیونکہ دنیا کی تعریف چند لمحوں کی ہوتی ہے مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب ایک لمحہ رک کر سوچئے، کیا واقعی ہم اس راستے پر چل رہے ہیں یا صرف ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل شاہد نہ ہو۔ قبر میں نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اور وہ لمحہ جب آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، فرشتے آپ کو خوشخبری دے رہے ہوں گے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، صرف سکون ہی سکون ہوگا۔ نہ نیند کا خوف، نہ جدائی کا درد، نہ کسی چیز کی کمی۔ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کا دیدار۔ کیا ہم اس لمحے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، نماز کو مضبوط کرنے کا، دل کو صاف کرنے کا اور اللہ سے سچی توبہ کرنے کا، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن جو وقت ہمارے پاس ہے وہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اسے ضائع نہ کریں، اسے اللہ کے راستے میں لگائیں، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں گے تو وہ آپ کی طرف کئی قدم بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو وہ آپ کی آواز ضرور سنتے ہیں۔ کبھی مایوس نہ ہو، چاہے آپ کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ بس ایک سچی توبہ کی ضرورت ہے اور پھر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج فیصلہ کریں، ابھی فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی احکامات کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے۔ ہم اپنی نمازوں کو مضبوط کریں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم دل صاف رکھیں گے، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا عمل آپ کو جنت تک لے جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا برا عمل آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے ہر قدم سوچ کر اٹھائیں، ہر بات سوچ کر کریں، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ایک دن ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں آپ کے دل کو نرم کرتی رہیں، آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی رہیں، تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دوستو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بہت شکریہ۔